موت کی حقیقت۔ جب آدمی کے وجود پر بہت سال کی دھول جمی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں ایسی چیزیں تلاش کرنے لگ جاتا ہے جو بڑی گرد آلود ہو چکی ہیں، اور اس کی آرزو ہوتی ہے کہ یہ چیزیں صاف ستھری ہو کر پھر سے ترتیب سے رکھی جائیں۔ لیکن میرا وجود اتنا صاف ستھرا ہونے کے بعد بھی دیسی ترتیب سے نہیں رہ سکتا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ پرسوں ہوا۔ میں اپنی پرانی کتابوں کی الماری کو صاف کر رہا تھا تو اس میں سے ایک کتاب بڑے پیارے اور بہت محبوب دوست نے مجھے دی تھی۔ میں اس کو دیکھنے لگا اور ماضی کے کافی دور پہنچ کر ان حالات میں جا پہنچا جو ماضی سے بعید تر تھے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی پرچی پر ایک چھوٹی سی نظم میں نے لکھ کر رکھی تھی۔ یہ نظم ہمیں اپنے زمانے میں بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی لگا کرتی تھی، اور ہم اس کو لہک لہک کر اور چہک چہک کر پڑھتے تھے۔ لیکن اب بالکل ہمارے ذہن سے یہ چیز نکل چکی تھی، اس پر وقت کی دھول جم چکی تھی۔ تو خواتین و حضرات، جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے آپ کے درمیان میں سے، موت اس کے ساتھ رشتہ گانٹھ لیتی ہے، تو پھر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ موت کا جو وجود ہے اس کا تعلق عدم کے ساتھ ہے یا موجود کے ساتھ۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ گیا۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہ ملے جتنا چلے جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ موت بھی زندگی کا ایک دوسرا ہی رخ تو ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات اور دلچسپ ہے کہ اس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے یاد آیا، کتابوں کی الماری صاف کر چکنے کے بعد اور اس دوست کا ذکر کتاب میں پڑھنے کے بعد یا اس کی شاعری دیکھنے کے بعد، جو کہ اب ہم میں نہیں تھا، جیسے ہمارے یہاں پر ہمارے مشرق میں موت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب ہی روایات ہیں، کچھ الگ ہی قصے ہیں اور بہت عجیب و غریب رویے ہیں۔ میرے چچا جہلم میں تھے، ٹمبر مرجٹ تھے۔ ان کے دوست کا ایک جواں سال بیٹا کسی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اکیلا ہی بیٹا تھا ان کا، اور وہ بڑا صوفی قسم کا آدمی تھا۔ میرے چچا کے دوست اپنے زمانے میں نائب تحصیلدار رہے تھے، لیکن بے حد ایماندار اور بہت ہی آنیسٹ، مجھے راست کو انسان تھے بہت۔ کسی وجہ سے میرے چچا نے یہ عرض کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پہ مجھے بھیجا کہ جاؤ اور جا کے افسوس کر کے اور کہنا کہ میں جو ہی ٹھیک ہوا، میری صحت بحال ہوگی، میں خود حاضری دوں گا۔ تو جناب جب میں وہاں پہنچا تو بہت لوگ جمع تھے اور وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے پہچانا اور مجھے کہنے لگے، اشفاق میاں دیکھو، ہم جیت گئے اور سب دنیا ہار گئی، ہم سب کامیاب ہو گئے اور باقی کے سب لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، بڑے نامی گرامی طبیب ہار گئے۔ میں پریشان کھڑا ہوں ان کے سامنے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے، دیکھیے ہمارا یار جیت گیا اور سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے ہیں، ہم ایک طرف تھے اور یہ لوگ سارے ایک طرف۔ وہی ہوا جو ہمارے یار نے چاہا، اور جو اس نے چاہا وہی ہم نے چاہا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک اکلوتا اس کا بیٹا جواں سال، اور بار بار وہ یہی بات کر رہا ہے۔ کچھ وقت ایسی کیفیت درد کی، کرب اور الم کی بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ انداز بتاتا تھا کہ وہ یہ بات اندر سے کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر اس کا پورا ایمان ہے اور وہ ہل نہیں رہتے اس مقام سے۔ وہ کہتے رہے کہ اللہ نے کیا ہے تو درست ہی کیا ہوگا، اور وہی ٹھیک ہوگا جو اللہ کرے گا، اور چونکہ ہم اللہ کی سائڈ کے لیے ہیں تو اس لیے جب اللہ کامیاب ہوتا ہے، اور وہ تو ہر بار ہی کامیاب ہوتا ہے، تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی۔ میں اس وقت ایف اے کر چکا تھا، لیکن نہ میرے پاس الفاظ تھے اور نہ ہی میں سلیقے سے ان کے ساتھ افسوس کر پا رہا تھا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ بہرحال میں چپ چاپ کھڑا رہا، انہوں نے چائے پلائی، وہاں کھانا کھلانے کا رواج تھا۔ اگلے دن واپس آئے، میں نے آ کر ساری بات چچا سے کہی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ بہت مضبوط اور اللہ کو ماننے والے شخص ہے۔ اس کے پھر کچھ عرصے بعد جب میں تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور میں نے ابھی کوئی ملازمت نہیں کی تو مجھے سالٹ رینج میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ جو کوہستان نمک ہے، جو ہمارے یہاں ایک مقام تھا پہاڑوں کے اندر، اب تو ماشاءاللہ رستہ بہت آسان ہو گیا ہے موٹر وے کی وجہ سے، اس وقت بہت مشکل سے یہاں پہنچتے تھے۔ تو جب ہم تلا کنگ پہنچے تو ایک بزرگ تھے ملک صاحب، ان کا بھی اسی طرح بیٹا فوت ہوا تھا، اور ان کے پاس لوگ افسوس کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ بیٹھے تھے آرام سے ایک مقام پر، لوگ گھوڑوں پر، پیدل، ایک آدھ اونٹ پر بھی وہاں آئے۔ بہت رئیس تھے اس علاقے کے، وہ جو بھی آدمی بہرحال تھے، وہاں ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے دائرے کے قریب۔ جو شخص پہنچتا اپنے گھوڑے کی شتر جو ہے وہ مہار چھوڑ کر پیدل چلتا ہوا رکتا اور ہاتھ اونچا کر کر آواز لگاتا، ملک صاحب حق ہو، یعنی جو کچھ ہوا یہ حق ہوا۔ اور وہ بہت اونچی آواز میں روتے ہوئے کہتے
کہ ہاں جی حق ہو گیا، یہ حق ہے جو بھی ہوا، اور میں اس کے آگے کچھ بول نہیں سکا۔ پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتے، یہ بھی پرسہ دینے کا طریقہ تھا، لیکن وہ بہت اونچی آواز میں کہتے تھے کہ یہ حق ہے۔ اور اب بھی یہ رسم ہے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو آنے والے پرسہ دینے والے لوگ بہت اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ ملک صاحب حق ہوا، اور وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہوا، جو ہوا ہے وہ حق پہ ہے۔ بڑی مشکل بات ہے اس کو اندر سے نکال کے کہنا۔ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بڑا جم غفیر تھا، اور عورتوں کے دل ذرا نازک ہوتے ہیں، روتی ہوئی آتی تھی، لیکن وہ بھی سارے ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کے کہتی تھیں کہ بی بی حق ہوا، حالانکہ ان کا دل ہی نہیں تھا۔ عورت کی طبیعت نرم ہوتی ہے، لیکن رسم کے مطابق یہی کہتے ہیں کہ بی بی حق ہوا، اور وہ جو ماں تھی اس بیٹے کی وہ بھی کہتی تھی کہ ہاں جی تسلیم ہوا، جو ہوا وہ حق ہوا۔